بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. محترم سامعین، دینی بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور آج اسی آیت کا معنی مفہوم ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنی کتاب کے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کی کتاب کی کسی آیت کا سمجھ لینا، سیکھ لینا، سمجھ لینا کتنا بڑا عمل ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، دیکھو یہ فلاں جگہ وادی عقیق کے اندر ایک بہت بڑا شیخ، بہت بڑا مالدار ہے جس نے بڑے بڑے اونٹ اور اونٹنیاں پال رکھا ہے. بڑی بڑی اونٹنیاں، عربوں میں اونٹ سے زیادہ اونٹنیوں کی قیمت ہوتی تھی. تو بتایا کہ بہت زبردست مالدار ہے اور اس سخاوت بہت کرتا ہے. اس کا یہ دستور ہے کہ جو آدمی بھی اس کے یہاں گیا جا کر کے اس کو ایک اونٹنی دیتا ہے یا ایک اونٹ گفٹ دیتا ہے. جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، سب کو ایک اونٹ یا اونٹنی دیتا ہے. تو بتاؤ تم میں سے کون سا انسان ہے جو وہاں نہیں جائے گا؟ لازمی چیز ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ سب سے بڑی دولت کیا تھی عربوں میں؟ اونٹ. سب سے بڑی قیمتی چیز جو ان کے ہاں تھی، کھانے پینے استعمال میں دیکھنے میں بڑی وہ اونٹ تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سے ہر آدمی چلا جائے گا. چلے جائیں گے. جانے پر اگر اونٹ دے رہا ہے تو اتنی بڑی خوش نصیبی کیا، وہ جا کے لائیں گے. تو آپ نے ارشاد میں دیکھو اونٹنی لینے کے لیے جا رہے، اللہ کی قسم اگر تم کسی جگہ بیٹھ کر کے ایک آیت اللہ کی کتاب کی سیکھ لو تو اس اونٹ سے بہتر ہے، اور 2 آیتیں سیکھ لو تو 2 اونٹنی سے بہتر ہے، 3 آیتیں سیکھ لو تو 3 اونٹ سے بہتر ہے. ذرا سوچئے
ایک آیت کا سیکھنا اتنی بڑی نعمت ہے جس کے جیسے کسی کو کیا مل جائے، ایک فری میں اونٹ مل جائے، اس کی شخص کی انتہا نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رغبت دلائی کہ کتاب اللہ سیکھو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے اس آیت کے نزول کے متعلق کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بہت سارے ایسے لوگ حاضر ہوتے تھے، بہت بڑا طبقہ تھا ایسے لوگوں کا جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا۔ کیوں؟ مقام ہوتا ہے مال دولت قوت طاقت سے۔ آپ کی مجلسوں میں ایک بڑے بیٹھنے والوں کا ایک بڑا طبقہ تھا، یا تو غلام تھے، سمجھ گئے نا، یا کسی کے آزاد کیے ہوئے غلام، یا یہ بالکل تھرڈ کلاس کے کارو کام کرنے والے، لوہار ہے، نجار ہے، ایسے ہی لوگ تھے۔ خباب بن ارت ہیں، حضرت بلال ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو یہ لوگ جو تھے بہت ہی کم درجے کے معاشرے میں، ان کی کوئی ویلو، کوئی قدر قیمت، کوئی وزن اور مقام نہیں تھا، لیکن ایمان لانے میں یہی لوگ پیش تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، یا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا۔ اسلام شروع ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں غربت، کیا مطلب؟ کہ ایمان جو شروع ہوتا ہے تو دو معنی بیان کی جاتے، ایک معنی تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہلکے اور غریب لوگوں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت متول جس میں آیا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے، قریش مکہ کے یہی بادشاہ تھے، اسلام کے اور نبی علیہ السلام کے مسلمانوں کے سب سے بڑے یہ دشمن تھے۔ نبی علیہ السلام نے عظیم روم کے بادشاہ کے پاس جو لیٹر لکھ کر کے بھیجا تھا، دعوت نامہ، وہ اصل میں رومی بادشاہ اس وقت اپنی نظر پوری کرنے کے لیے شام آیا تھا، روم میں نہیں تھا بلکہ شام تھا، مسجد اقصی آیا تھا اپنی نظر پوری کرنے کے لیے، چونکہ اس نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو فارس پر غلبہ عطا کیا تو ہم فارس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ مسجد اقصی جائیں گے۔ اللہ نے اس کو غلبہ عطا کیا، وہ آیا ہوا تھا۔ تو روم لیٹر جانے کے بجائے نبی علیہ السلام کا دعوت نامہ کہاں آ گیا؟ شام آ گیا۔ جب نبی علیہ السلام کا دعوت نامہ دہیہ کلبی نے پیش کیا، قاصد نے پیش کیا، تو اس وقت رومی بادشاہ جو تھا اس نے اس کو پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے اعلان کروایا کہ دیکھو اس وقت مکے کے قریش جس خاندان سے محمد ہیں، جنہوں نے لیٹر لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاندان کے لوگ بزنس اور تجارت کرنے کے لیے شام آتے رہتے ہیں، جاؤ مارکیٹ میں دیکھو، بازار میں دیکھو، کوئی آیا ہوا ہے۔ اعلان کیا گیا مکے کا یا قریش مکہ کا کوئی قافلہ تجارتی آیا ہو تو بولے۔ ابو سفیان وہیں موجود تھے، تجارت کے لیے گئے تھے، تجارتی قافلہ لے کر کے گئے تھے، ان کے ساتھ کافی لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم آئے ہوئے ہیں، چلیں بادشاہ سلامت نے اب لوگوں کو بلایا ہے۔ اب سارے لوگ ابو سفیان اپنی رعایا، اپنی قیادت میں اپنے لوگوں کو لے کر، وفد والوں کو لے کر کے رومی بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ رومی بادشاہ کے دربار میں جب پہنچے تو رومی بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا امیر کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں کہا کہ تم سامنے کھڑے ہو۔
باقی جتنے لوگ تھے کہا ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور ان سے کہو میں ترجمان سے، چونکہ وہ عربی نہیں جانتا تھا اور وہ لوگ عبرانی نہیں جانتے، نبی رہتا تو یعنی زبان کا بڑا فرق تھا. ابو سفیان عربی عبرانی نہیں جانتے تھے اور بادشاہ جو ہے وہ عربی نہیں جانتا تھا. تو کہا کہ اس سے کہو کہ ہم اس سے چند سوالات کریں گے، اگر یہ صحیح کہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ غلط کہے تو پبلک اس کے ساتھ وفد والوں کو کہو کہ وہ اعلان کریں کہ ہاں ہمارا امیر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. سوالات کیے نبی علیہ السلام کے حسب کے بارے میں، نسب کے بارے میں، دعوت کے بارے میں، سارے سوالات کرتے کرتے پوچھا اچھا بتاؤ کہ کیا وہ نبی جو تمہارے ہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ان کی دعوت قبول کرنے والے کوئی مالدار بڑے لوگ ہیں کہ غریب اور چھوٹے لوگ ہیں؟ ابو سفیان بہت خوش ہو گئے. کہا آقا یہی تو بڑا کمال ہے، آج تک کوئی بڑا آدمی، حالانکہ جھوٹ بولا ابو بکر سب سے بڑے تھے، ابو بکر بڑے تھے نا، کوئی بڑا آدمی اس کے ساتھ نہیں جاتا، بس ہم میں سے چھوٹے موٹے محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ وہی اس کی بات مانتے ہیں. کہا پھر آخر میں بتایا کہ نبی کے سچے ہونے کی یہی دلیل ہے. ہمیشہ سے نبی کی دعوت کو قبول کرنے والے ابتدا میں کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا. بلال، سلمان، خباب بن ارت، سمجھ گئے نا، ذوالنیرہ، ایسے ہی معمولی قسم کے لوگ ایمان لائے. تو مکۃ المکرمہ کے بڑے لوگ جو سردار تھے ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ یہ ان کی مجلس جانے کے لائق نہیں، نہایت تھرڈ کلاس کے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری اپنی کیا ہے انسلٹ ہے. ہمارا وہ غلام تھا، ہمارا وہ نوکر تھا، ہمارے یہاں نوکری کرنے والا، ہم سیٹھ آدمی اس کے ساتھ نوکر کے ساتھ بیٹھے. یہ ان کے ذہنوں میں ایک بات تھی. نبی علیہ السلام بھی چاہتے تھے یہ لوگ بھی آئیں. تو کفار مکہ نے آپ سے پیشکش کی کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے اس شرط کے ساتھ کہ یہ جو تھرڈ کلاس کے غریب لوگ ان کو اپنے ہاں سے نکالیں، ہماری مجلس میں یہ شامل نہ ہو، چونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری بہت بڑی انسلٹ، ہماری توہین ہے. یہ کہہ کر کے ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بھی سوچتے کہ بہرحال یہ لوگ تو ہی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو نئے نئے لوگ آئیں، تبادلہ خیال کریں، ان میں سے کسی کو ان کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشے کا شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہے، سارا معاملہ ہے ایمان اور عمل صالح کا. توحید انسان کو بہت اونچے بنا، گرچہ پیشے، کاروبار، شکل و صورت، ذات برادری سے کتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن توحید خالص اس کو بہت ہی اونچا بنا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام پر جبرائیل امین ایک سورۃ الکہف کی آیت لے کر کے آئے، اور قرآن پاک میں اور جگہوں پر یہ ہے. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ ان کی پرواہ نہ کریں. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان اور عمل صالح کا مقام مرتبہ. غریب لوگ کہاں کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں پا جاتے ہیں. اے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. صبح شام جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام دین سیکھنے کی فکر کرتے ہیں، صبح شام آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. کتنے قربانیاں انہوں نے دی، کتنی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے صرف آپ کی بات سننے کے لیے اور آپ کو جو دین لے کر کے بھیجا ہے اس دین کو سیکھنے کے لیے. آپ ان کو معمولی نہ سمجھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. خبردار آپ ان میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، آپ انہی کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا باقی رکھیں.
برابر اپنے آپ کو ان سے جوڑ رکھیں، انہی سے کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو سمجھنا ہے وہ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں کے ساتھ۔ اب ذرا سوچو، یہاں ایک طرف ایمان و عمل سے عاری، دین سے دور، توحید کے بجائے شرک میں مبتلا خاندانی بڑے لوگ بھی ہیں، بڑے شرفا بھی ہیں، مال اور دولت کے اعتبار سے بہت مالدار بھی ہیں، معاشرے میں جن کی بڑی پہنچ ہوتی ہے، جن کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہوتا ہے، سارے لوگ مکے میں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو ان کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ نگاہ کس کی طرف ہو؟ غریب ہیں لیکن ایمان اور عمل صالح والے ہیں، دین سیکھنے سکھانے والے ہیں۔ اس لیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے ہمارے نبی آپ ان سے اپنے آپ کو ان سے جوڑ رکھیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، الفت محبت، تعلقات، سمجھ گئے نا، تعلقات معاملات جو ہوں ان کے ساتھ ہوں۔ کن کے ساتھ؟ الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اللہ تعالی کو یاد کرے، یدعون ربهم، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرتے ہیں صبح اور شام۔ اب یہاں صبح شام سے مطلب یہ نہیں کہ صبح شام اور دن میں وہ بھولے رہتے، نہیں، صبح شام سے مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹے، ہر وقت 24 گھنٹے، ہر اردو بولا جاتا ہے۔ کوئی آدمی ایک چکر شام کو لگائے اور صبح، دو ایک دن کے بعد، ارے بھائی تو ہر وقت جب دیکھو ہر وقت پہنچے رہتے ہیں، حالانکہ آتا کبھی صبح اور شام، لیکن بولنے میں بھائی تو ہر وقت مراد ہے 24 گھنٹے۔ یہ اے نبی ہر وقت جن کو دین سیکھنے کا شوق ہے، گرچہ غلام ہے، گرچہ غریب ہے، لوہار ہے، نجار ہے، کارپینٹر ہے، کوئی بھی ہو، ہیں بڑے معمولی پیشے والے لوگ، معاشرے میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن جس کی قدر و قیمت معاشرے میں نہ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نہ ہو، یہ ہیں غریب، مزدور، پیشہ محنت مزدوری کرنے والے، لیکن توحید پر ہے، ایمان اور عمل صالح والے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کر کے دین سیکھنے سکھانے والے، جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اس لیے آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری قائم رکھیں، ان کو آپ نہ چھوڑیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، یہی اچھی طرح سے یاد رکھیے گا آیت سمجھنے کے لیے کہ معاملہ یہاں روزے نماز کا نہیں ہے، یہاں کس سوسائٹی میں انسان اپنے آپ کو سیٹ کرے، یہ مسئلہ ہے۔ ایک طرف کفار مکہ کے سردار، بڑے اونچے مقام و مرتبہ رکھنے والے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے مالدار، سب کچھ ہیں، اونچی سوسائٹی کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ نہ رکھیں، بلکہ کن کے ساتھ رکھیں؟ دینداروں کے ساتھ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام ہر وقت جو اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا ٹائم، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ رکھیں۔ ہر آدمی آج اس آیت کو روشنی میں اپنے معاملات کو دیکھے، آپ کو نہیں، اللہ نے آپ کو سمجھ دی، دوسروں کو ذرا دیکھیں۔ آج ایک کلمہ گو، ایک مسلمان اپنے آپ کو کن کے ساتھ سیٹ کرنا پسند کرتا ہے، کیسے سوسائٹی میں شامل ہونا، کن لوگوں کے ساتھ رہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ، ان کو غریب نہ سمجھا جائے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ، اگلا جملہ، یہ تو بات کس کی تھی؟ وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ ان کو کبھی ہے کہ نہیں سمجھنا چاہیے، جو غریب لوگ
اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ابغونی فی ضعفاء، اگر تم میری رضا چاہتے ہو، قیامت کے دن میرا قرب و تقرب چاہتے ہو، تو امت کے دیندار جو غریب لوگ ہیں، دیندار شریعت کے پابند، دین سیکھنے سکھانے کے شوقین جو لوگ ہیں، ابغونی فی ضعفائکم، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر میری رضا چاہتے ہو، مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو، اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو کب نصیب ہوگا؟ جب اپنے غریب مسکین دینداروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رکھو۔ اللہ، ہمارے اسلاف بہت ہمارے سامنے کئی مثالیں، کیسے ایک مثال دیتا ہوں، اس جو بھی صدی 20ویں صدی جو گزری اس دور میں بھی ایک زمانہ وہ تھا کہ پورے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی حدیث کو جو تھی، علوم شرعیہ کی بڑے اچھے انداز سے، وہ 1921 میں دارالحدیث رحمانیہ قائم کیا گیا تھا۔ دارالحدیث رحمانیہ دلی میں ایک دارالحدیث نام کا مدرسہ قائم کیا گیا۔ رحمانیہ اس لیے کہتے تھے، ایک حاجی عبد الرحمان تھے، انہوں نے عبد الرحمان اور عطاء الرحمان، انہوں نے مدرسہ اس کے قائم کرنے کی بڑی عجیب تاریخ ہے، ادھر نہیں جانا چاہتے۔ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کس سے جوڑ رکھ، اپنا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنایا ہے، تو آج آدمی بڑا ہوتا ہے تو اپنے اسٹینڈرڈ کا سوچتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے بڑا بنایا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی سے بڑے نہیں ہوں گے آپ، لیکن اللہ آپ کو حکم دے کیا؟ وَاصْبِرْ نَبِّ، دینداروں کے ساتھ، دینی مجلسوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، گرچہ غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ تو یہ چونکہ عطاء الرحمان عبد الرحمان، یہ لوگ پنجاب کے رہنے والے کسی زمانے کے تھے، ہجرت کاروباری سلسلے میں دلی میں سیٹ تھے، انہوں نے مدرسہ قائم کیا 1921 میں۔ دو بھائی عطاء الرحمان اور عبد الرحمان، یہ کے بعد دیگرے یہی ناظم تھے، انتقال کر گئے۔ بڑی دیکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو اور آپ کو یہ توفیق ملے۔ آج بگاڑ کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ہم اٹھنا بیٹھنا اور اپنی اولاد کے بارے میں، آج آدمی اپنی اولاد کو دے بڑے تھرڈ کلاس کے لیے، یعنی کتنا بھی دیندار ہو، با اخلاق، لیکن ایک مالدار سوچتا ہے میرا بچہ ان کے ساتھ، یعنی اسکول میں پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن دینداروں کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں میجارٹی سوسائٹی نہیں دیکھنا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا کسی گھر کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ دیندار ہونا چاہیے، گھر سے غریب۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں کے انتقال کر جانے کے بعد جو مدرسے کے ناظم بنے، ان کے بیٹے حاجی عبد الوہاب، یہ بڑا عبرتناک قصہ بتا رہے، یاد رکھنا۔ کیا نام تھا؟ حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان تینوں کی قبر کو نور سے بھرے۔ حاجی عبد الوہاب یہ ناظم بنے، تو دارالحدیث رحمانیہ یہ شخصی ادارہ تھا، یہی خاندان، یہ بڑے ان کی فیکٹریاں تھیں، برف وغیرہ کی بڑے کاروبار تھے دلی کے، ایک پیسہ چندہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہی ہندو پاک کا پہلا واحد ادارہ تھا جو بغیر چندے کے چلتا، اپنی جیب خاص اپنے بزنس سے چلاتے تھے وہ لوگ۔ اسی لیے جو علماء پیدا ہو گئے اس وقت، اللہ اکبر، حافظ عبد العزیز رحیم آبادی تھے، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، انہی کے مشورے سے یہ قائم ہوا تھا۔ حاجی عبد الوہاب یا جب سے مدرسہ قائم ہوا تھا، اس زمانے میں ٹانک نہیں ملتی تھی، ٹانک، آج تو ماشاءاللہ ڈاکٹر کے یہاں جائے، بچہ پیدا ہوتا ہے تب ٹانک، عورت کو امید ہو تب ٹانک، بوڑھا ہو جائے تب ٹانک، آدمی بخار سے تو ٹانک، ساری چیز کس پر چل رہی ہے؟ وہ ٹانک کیا کہتے ہو؟ ٹانک۔ اس زمانے میں کچھ نہیں تھی، یہ استعمال ہوتا تھا پڑھائی کے لیے۔ ایک چھٹانک چلتا تھا، اس ہر طالب علم کو ایک چھٹانک دیسی گھی ملتا تھا،
سب سے زیادہ قوت اور طاقت والی چیز جو تھی کیا ہوتی؟ بھینس اور گائے کا گھی، دودھ نہیں، اس کا نچوڑ گھی. اللہ اکبر. اور آج حالت کیا ہے؟ اگر ایک چھٹاک ایک ہفتے میں کھا لے تو ان کو ہاسپٹل جانا پڑے گا. اب ان کو ریڈی میں چاہیے ٹانک. تو ہر طالب علم کو ایک چھٹاک گھی ملتا تھا، لیکن اتفاقاً گھی بہت مہنگا ہو گیا. گھی مہنگا ہو گیا تو کچھ جو ان کا جو منشی تھا، آج کے حصہ میں کیا کہتے، کیشیئر کیا کہتے، ایک اکاؤنٹنٹ جو تھا، محاسب، اس نے کہا کہ حاجی صاحب کو کہا کہ گھی تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے، ڈبل قیمت ہو رہی ہے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا اس سے بہتر ہے کہ ہر طالب علم کو، بے دینوں کو سب سارا مسئلہ کس پر اترتا ہے؟ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو. ان کو ایک چھٹانک کے بجائے آدھا چھٹانک کر دیا جائے. کیا کیا جائے؟ تو اس طرح سے جو بیلنس چل رہا تھا اسی میں پورا ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. محاسب سمجھا کہ بہت اچھا ہو گیا، ہم بچا کے دکھائیں، دیکھیں اتنی مہنگائی میں اتنا آپ کا ہمیں فائدہ کرا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حاجی عبدالوہاب اللہ اکبر آئے. کہا سنو کتنا مہنگا ہو گیا؟ کہا ڈبل قیمت ہے. اگر 8 آنے کا ایک چھٹانک تھا تو وہ 1 روپے کا ہو گیا ہے. بھئی اس وقت 8 آنا بہت بڑی چیز تھی. 8 آنا میں سمجھاؤ کہ 3 دن کا خرچہ چلتا تھا. 8 آنے 1 روپیہ کا ہو گیا. کہا اچھا ایسا کرو، اب ایک چھٹانک کے بجائے ہر طالب علم کو 2 چھٹانک کر دو. کتنا گھی کر دو؟ ہر طالب علم کو آج ہی سے 2 چھٹانک. ارے 2 چھٹانک میں 4 ہونا چاہیے. کہا نہیں، ایک جو میں کہتا ہوں وہ سنو. ہر طالب علم کو ایک بجائے، میرے والد نے جب سے ادارہ قائم کیا تھا، والد پھر اس کے بعد چچا، 1 چھٹانک تھا. اب قیمت بڑھ گئی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اب 1 چھٹانک نہیں بلکہ ہر طالب علم کو 2 چھٹانک ملے گا. بڑا ہنگامہ ہوا. تو کیا جواب دیا؟ اس سننے کے لائق، سننے کے لائق. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. ہمیشہ دوستو اگر چاہتے ہو کامیابی ہو، خیر و برکت، تو اپنا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، گھومنا ٹہلنا، اس کا بھی ایک معیار اللہ نے رکھ دیا ہے. کیا ہے؟ دیندار. یہ نہ دیکھو شکل و صورت، وہ کس کیٹیگری کا ہے، کیا اس کا معیار ہے، غریب ہے یا لیبر ہے. تم یہ دیکھو کہ دین اس کے اندر کتنا. یہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کتنا کر دیا. اب لوگ اکٹھا ہوئے، رو پڑے. کہا کہ میں اس لیے ڈبل کر دیا کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے اور ہمارا کیسے کہتا آدھا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ ان غریب بچے جو اسکول میں تمہارے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، تم اپنا مال بچانے کے لیے ان کا ہٹا دیا تھا تو نے، اس لیے میں نے ڈبل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں کہوں اللہ یہ اللہ کے رسول کی، تیرے رسول کی جو مہمان اور تیرے رسول کے جو وارث ہیں، ہم نے اپنے دولت کو بچانے کے لیے گھٹایا نہیں بلکہ ہم نے ڈبل کر دیا. اب اس کے آگے ذرا سنو، اب اس کے آگے والی اور حیرتناک بات. یہ میرے بھائیوں ہمیشہ دعا مانگا کرو. اللہ سے کیا دعا مانگتے؟ اللہم احینی مسکینا واتمتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. علامہ البانی کہتے ہیں مسکین ہونے کی بالکل غریب. کیا ہے؟ سیدھا سادھا، شریعت کا پابند، شریعت کا پابند دیندار. اور عام طور پر یہی میں دینداری انہی لوگوں میں ہوتی ہے. کتنی عجیب سے بات. باورچی کہتا ہے، دارالحدیث رحمانیہ کا باورچی کہتا ہے کہ جب طلبہ کو کھانا دیتے ہم لگا دیتے کھاتے، جب کھا کے چلے جاتے تھے تو حاجی عبدالوہاب کچن میں آتے تھے. ڈائننگ کیا کون سا روم کہتے ہیں؟ ڈائننگ روم میں آتے تھے.
جہاں بچے کھانا کھاتے تھے، بچوں کے برتن میں، طلبہ کے برتن میں اگر کچھ بوٹی، کچھ کھانا رہ گیا یا روٹی کا ٹکڑا رہ جاتا تھا تو اس کو پھر اکٹھا کر کے خود کھاتے تھے. خود کھاتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنے مالدار ہو کر کے دلی کا سب بڑا مالدار انسان، اور آپ یہ طلبہ کچھ یتیم ہیں، کچھ غریب ہیں، یہ دینی تعلیم پڑھنے والے کون سے ہوں گے؟ آپ ان کا جھوٹا کھاتے ہیں. تو کہتے نہیں، ہم نے جھوٹا کسی عام آدمی کا نہیں کھایا، ہم نے جھوٹا ان طلبہ کا کھایا ہے جن کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، جن کے لیے رحمت کے فرشتے ہر وقت دعائے مغفرت کرتے ہیں. حدیث میں ہے نا کہ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. کہا میں نے عام لوگوں کو جھوٹا نہیں کھایا، یہ رسول کے مہمان ہیں، یہ رسول کے وارث ہیں، ان کے لیے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں. تو عبد الوہاب کو ان کا جھوٹا کھانے میں فخر محسوس کرتا ہے. یہ کہہ کر کے جواب دے. ہمیشہ اپنا معاملہ کن کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ دیندار. مالدار ہے تو بھی دیندار، دیندار ہے تو اس سے بھی، غریب ہے تو دیندار ہے اس سے بھی. مال کا اعتبار نہ رکھا جائے، ذات اور برادری کا معیار نہ رکھا جائے. سمجھ گئے نا؟ آدمی ہمیشہ اپنے دوست احباب، اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے معاملات، اپنا دوست احباب جس کو بنانا ہے، ایک ہی معیار ہے. کیا سامنے والا دیندار ہے یا دیندار نہیں؟ ان کے ساتھ. آپ ذرا بتائیں، دلی کا سب سے بڑا مالدار انسان، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ڈائننگ روم میں جا کر کے طلبہ کا جھوٹا کھاتا ہے، ان کی بچی ہوئی روٹی کھاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یہ عام نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو نبی کے وارث ہیں غریب، لیکن ان کا تعلق کس سے جڑ گیا ہے؟ نبی کے وراثت سے جڑا ہوا ہے. اور یہ ہیں غریب، لیکن دلی میں یہی وہ مخلوق ہے جس کے لیے فرشتے بھی اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اور فرشتے 24 گھنٹے ان کے حق میں دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرتے ہیں. ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے. دوسری چیز، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ اکبر. وَلَا تَعْدُ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا. آج واقعی قرآن میں کی تفسیر میں یہی لوگوں نے بڑا مغالطہ کیا ہے. بہت ہی ضروری ہے نقطہ سمجھنا. آج ایک بڑا طبقہ 80% سے زیادہ، کیا 95% قرآن پڑھتے ہیں، یہ واقعات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت رکھ کر کے وہیں سے گزر جاتے. ایک زمانہ سب کیا ہو گیا ہے، وہ گزر گیا. یہ نہیں سوچتے کہ ہاں آج اس آیت کے مصداق لوگ موجود ہیں کہ نہیں موجود. یہ سوچا جائے. قرآن تو قیامت تک کے لیے نا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. ارے متقیوں، دینداروں ہی کے لیے تو یہ عبرت و نصیحت ہے. سوچو ذرا سا، آج کتنا بڑا طبقہ اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ کے رسول کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ ایک حکم تو ہو گیا، ہمیشہ اپنے آپ کو ان سے جوڑ رکھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ معاملہ. نمبر 2، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا کی زیب و زینت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے آپ کنارہ کشی اختیار نہ کریں، ان سے آپ چشم پوشی نہ کریں. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ بے توجہی. بے توجہی یعنی دنیا داروں کے ساتھ آپ مشغول ہو جائیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگیں، یہ لاوارث رہ جائیں، ان کی طرف توجہ آپ کی زیادہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو نظر انداز، ولا تعد عیناک عنہم، آپ ترجمہ کر لیں، آپ دنیا کی دنیا داری نبھانے کے لیے ان کو نظر انداز نہ کریں. ولا تعد عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا. آخرکار عبداللہ ابن مکتوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
یہی ہوا نا، نبی علیہ السلام پر جو آیات نازل ہوتی سن کر کے یاد کر لیتے، سمجھ لیتے، اندھے تو تھے ہی، ان کو یاد کرتے رہتے، لوگوں کو پڑھاتے بتاتے، سنا کہ شاید اللہ کے رسول پر کچھ اور آیات نازل ہوئی ہے، یہی ہوا تھا نا، چلے آئے، اندھے تھے، اللہ کے رسول کو اب عبداللہ بن مکتوم کو کیا خبر کہ کون کون آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں درجات نبی نے آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے آج کل جو نئی صورتیں آپ پر نازل، نیا علم آیا ہے وہ ہم کو سکھا دیں، یہی تھی نا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے، جو علم آپ کو دیا ہے، اللہ وہ ہم کو آپ سکھلا دیں، اللہ کے رسول آپ مجھ کو سکھلا دیں، اتنا ہی کہا تھا نا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت کون لوگ بیٹھے تھے؟ اونچی سوسائٹی، یہی کہو نا بھائی، ہائی فائی بڑے منسٹر لوگ، بڑے بڑے جو آج ماشاء اللہ ہم لوگ تو ان کو دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے ہوگا کہ کاغذ لیں گے اور پیپر پیش کریں، کیا کہتے آٹوگرافی کیا کہتے ہیں؟ نہیں سائن نہیں کہ وہ تو تھرڈ قسم کے زبان ہے، آٹوگرافی کیا گراف، ہم تو کبھی دیکھے نہیں تھے، بس ایک مرتبہ انڈیا میں ایک جگہ ویزاگ وشاکھاپٹنم، وہاں پلین پہ چڑھے تو پتا چلا چلے جا رہے ہیں لوگ، تو پتا چلا چلے جا رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، اللہ پاگلوں کی دنیا، پتا چلا کوئی تیلگو فلم اسٹار جا رہا تھا تو اس کی آٹوگراف لینے کے لیے، اللہ اکبر، فخر سمجھتے ہیں، تعجب ہوگا آپ لوگوں کو۔ ہند بابری مسجد کے بعد ہندوستان کے مشہور شہر بامبے جب فساد ہوا اور بہت نقصان ہوا تو وہاں سے چندہ وصولنے کے لیے کچھ لوگ آئے، مولانا لوگ آئے، ان کو چندہ کم ملا، صرف دینداروں نے دیا، کسی دنیا دار نے نہیں دیا۔ اس کے بعد کوئی فلم اسٹار میں نے سنا دلیپ کمار ہے، وہ آ گیا تو دینداروں سے زیادہ کتنے دیا، بے دینوں نے صاحب بس ایک وقت ناشتے پر آپ آ جائیں اور ایک فوٹو لے لیں گے، وہ 50,000 ریال ہوگا، کتنا 50 آج سے تقریباً 20 سال قبل کی بات، صرف آپ آ جائیں اور ایک فوٹو لے لیں گے تاکہ دکھا سکے کہ ہمارے بڑے ہائی فائی کو فلم اسٹار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی ایک جانور وہ تھا، اس سے بڑا جانور یہ تھا، سوچو فخر کیا جاتا، اللہ کے رسول کے پاس بڑے بڑے مکے کے منسٹر یہ سب بیٹھے، لیکن سب وہی کافر مشرک، نہ سننا ہے اللہ کے رسول جو بیان کرنا اس پر کیڑے نکالنا ہے، نہیں صاحب یہ کیسے، کیا باپ دادا جاہل تھے، اور ادھر اندھے صحابی کیا سنے، عبداللہ بن ابن مکتوم کہ اللہ کے رسول پر کوئی نئی صورتیں آیات نازل میں، چلو سیکھ کر کے آ جائیں، یہی ہوا تھا نا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے، جو سکھایا، وہ علم مجھے بھی سکھا دیں۔ اللہ کے رسول کو تھوڑا سا ناگوار گزر گیا کہ یہ تو بعد میں آئے ہوتے بھی بڑے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، یہ اتنا ہی سوچا نا، عبس وتولی، ابھی اللہ کے رسول اٹھے بھی نہیں تھے، سورہ عبس نازل ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری، اے نبی، ہمارے نبی آپ کو ناگوار گزر گیا اس بات پر کہ ایک اندھا آیا، لیکن اندھا کس لیے آیا تھا آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، آیا تھا کہ دین سیکھے، خود عمل کرے، غیروں کو سکھائے، غیر عمل کرے، فتنفعہ الذکری، نصیحت اس کو فائدہ دے، اس سے تو آپ ذرا سا ناگوار گزر گیا، وہ اس کا نا، وہ اما من استغنا فانت لہ، لیکن جو سننا بھی نہیں چاہتے، ارے بھائی ایسا بھی تو اس کی طرح تو معلوم پڑا گا، یہ بات تھی، ذرا سوچو، اس کے بعد سے اللہ کے رسول نے کبھی عبداللہ ابن مکتوم کو نظر انداز نہیں کیا، سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آگے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اور ذرا دیکھو میرے بھائیوں کتنی
بڑی کتنی اہم آیت سورہ کہف کی. دو چیزیں ہو گئی. پہلی چیز اپنا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ؟ دینداروں کے ساتھ. آئی واز میں نے اللہ نے نہیں کہا غریب دیندار، دیندار مالدار دیندار ہے اس کے ساتھ. آپ جانتے ہیں اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ نعم المال للرجل الصالح. دیندار کے لیے مال بھی بڑی نعمت ہے. یعنی نور علی نوروں کے کیا پوچھ رہا ہے؟ دیندار ہونا چاہیے، چاہے بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، کوئی بھی ہو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوستی تعلقات سب دینداروں سے ہونے چاہیے، لین دین. پھر نمبر 2، کبھی بھی دینداروں کو نظر انداز نہ کیا جائے. ان کو نظر انداز کر کے دنیا کے بہت ظاہری ٹیپ ٹاپ ظاہری زیب و زینت اونچی سوسائٹی میں شامل ہونے کے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے خبردار کبھی چھوٹوں کو غریبوں کو نظر دینداروں کو نظر انداز نہ کرے کہ دنیا داروں کے پیچھے لگ جائیں اور دینداروں کو نظر انداز کر دیں. اللہ. نمبر 3 وہ بھی وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور اے نبی خبردار بہت وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. آپ اس کی بات نہیں سنیں، اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں، اس کا طریقہ نہیں اپنائیں. کس کا؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی ذکر سے غافل کر دیا ہے. اللہ تو غافل نہیں کرتا، بندہ خود پہلے غفلت کرتا ہے نا. بندہ خود اپنے آپ کو بار بار غفلت کرتا رہتا ہے، یاد دہانی کے باوجود نہیں سدھرتا، تب اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور آپ اس کو پسند نہ کریں، اس کے طور طریقے کو نہ اپنائیں، اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیں، کوئی توجہ نہ کریں. کس کے؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہ تیسرا حکم اس آیت کے اندر ہے. کیا ہے؟ ہمیشہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے روابط آنا جانا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. دوست احباب وہ ہوں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، یاد صوم و صلات کے پابند ہوں، دیندار ہوں، ذکر اذکار کرنے والے ہوں، تلاوت قرآن کرنے والے ہوں. ذکر بہت وسیع معنی رکھتا ہے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے، اس سے اپنے تعلقات کو قائم کریں. اس انسان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، اس کی الفت محبت ہونی چاہیے، اس کی طرف آپ کا رجحان ہونا چاہیے. جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، خبردار ہمارے نبی کبھی اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں. کیوں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. کیوں؟ جس شخص کو ذرا غور کریں، جس شخص کا دل میری اطاعت اور عبادت، میرے ذکر، میرے احکام کی پابندی کرنے سے ہٹ جاتی ہے، تو اب وہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ اپنے نفس کی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اب وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. اور انسان کا نفس ہی انسان کو ہمیشہ برائی پر آمادہ. جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. اے لوگوں ذرا اپنے نفس سے ہوشیار رہنا. لا يزال الرجل يذهب بنفسه. آدمی اپنے نفس کو بالکل آزاد چھوڑ دیتا ہے، جدھر اس کا نفس لے جانا چاہتا ہے وہ نفس کے پیچھے پیچھے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ نفس اس کو برائیوں کی طرف،
اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف کھینچتا ہوا اتنی دور اتنے برائیوں میں لے کے چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار فی الجباریین میں ہوتا ہے. کس میں ہو جاتا ہے؟ سرکشوں میں ہو جاتا ہے، سرکش لوگ. اور جب سرکشوں میں اس کا نام ہو جاتا ہے فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ، تو اس کو بھی وہی عذاب گرفتار کر لیتا ہے یا انہی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے جن میں سرکش لوگ گرفتار ہو چکے تھے. انسان کو بچانا، اسی لیے اللہ نے فرمایا میں تم کو اس نفس کی باتیں سننے اور اس کے نقش قدم پر چلنے اور اس کے طور طریقے کو اپنانے، اس کے ساتھ دوستی کرنے اٹھنے بیٹھنے سے اس لیے منع کر رہا ہوں اس شخص کے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. کیوں؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا ہر کام جو ہے حد سے تجاوز. کیا نتیجہ نکلا؟ بڑی عبرت کی چیز ہے. اللہ کے تعالیٰ میں فرما رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے جو اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، صوم و صلاۃ کی پابندی، ذکر اذکار سے بالکل دور ہو چکا، کوئی توجہ اس کی دین کی طرف نہیں، بے دینی کا شکار ہو چکا ہے. ولا تو اگر ایسا کیا تو آپ بہت نقصان اٹھائیں گے. جو انسان دینداری سے دور ہو، روزے نماز کی پابندی نہ کر رہا ہو، جو انسان اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کر رہا ہو، احکام کی پابندی نہ کرتا ہو، کس میں نہ نہیں کرتا؟ چونکہ اپنے نفس کی وہ پیروی کر رہا ہے. تو ایسا انسان صرف ایک گناہ نہیں بلکہ اس کا ہر عمل جو ہے بگڑا ہوا ہوتا ہے. بات کرتا ہے تو بھی بگڑی، اخلاق بگڑے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا ہر کام حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، یعنی بالکل حدود اللہ سے یہ پار ہو چکا ہے. جو انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہوگا اس کے قریب بھی آپ نہ جائیں. کیوں؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، نفس پرست کا، ہوا پرست کا ہر کام جو ہے حد سے گزرا ہوا ہوتا ہے. کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی، ساری چیزیں اس کی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور آپ اگر اس کے قریب گئے، ایسے انسان سے آپ نے دوستی کر لیا، ایسے انسان کو آپ نے اچھا سمجھ لیا، تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبے کو کے شکار ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ فرماتے اس کا کوئی کام سیدھا نہیں، سارا کام جو ہے حد سے، حدود سے تجاوز کیا ہوا، اور ہر کام اس کا شریعت کے خلاف شیطانی حرکتوں میں ہوتا ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو ایسے انسان سے آپ دوستی کر لیں، ایسے انسان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اپنا رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو بھی لے ڈوبے اور آپ اس سے متاثر ہو جائیں تو آپ بھی بے دینی کی راہ پر چلے جائیں گے، اس کی دوستی آپ کو برباد کر دے گی. اسی لیے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ایسے انسان کی کوئی چیز آپ نہ سنیں، ایسے انسان سے کوئی رابطہ آپ نہ رکھیں، ایسے انسان سے کوئی اپنا تعلق و دوستی اپنی سب ختم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم اس آیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے خرافات اور برائیوں سے بچائے ہمیشہ. پھر میں آخر میں یہ کہوں گا دوستو، ہر آدمی اپنے معاملہ کا جائزہ لے کہ سوچو کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے، ہمارے دوست کیسے ہیں؟ آیا روزے نماز کے پابند ہیں یا پابند نہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ، کون لوگ ہمارے گھر میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ ہم جاتے ہیں، کن کے گھر جا کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں. ہمیں اس پر جائزہ لینا چاہیے. اور پھر اب جائزہ لے لینے کے بعد اس آیت کے مطابق ان لوگوں سے اگر دیندار ہیں تو باقی رکھیں، اگر دیندار نہیں ہیں تو ان سے الگ ہو جائیں. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.